الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عفت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن کے اس نئے پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی عظیم الشان کتاب۔ قرآن مجید کی برکت کا کیا عالم ہوگا، اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کا اندازہ ہمیں کرنا ہے۔ قرآن مجید کی حقوق پر گفتگو چل رہی تھی۔ قرآن مجید کا پہلا سب سے اہم حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے صحیح انداز سے، تلفظ کے ساتھ۔ قرآن مجید کا دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے، غور سے سنا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا بڑا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ اور قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ یہ باتیں اب تک ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج قرآن مجید کا ایک اور حق جو بہت اہم ہے اس پر گفتگو۔ قرآن مجید کا پانچواں بڑا اور اہم حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پہنچایا جائے، ان تک پہنچایا جائے جن تک یہ نہیں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ قرآن مجید بندگان خدا تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آپ کو رسالت کا مقام بلند حاصل ہوا ہے اس کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ اور آپ کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو اس راستے میں کوئی تکلیف ہو جائے گی، آپ پر کوئی ذاتی کر بیٹھے گا، ظلم کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس نے محفوظ رکھا، انشاءاللہ العزیز اس راستے میں جو لوگ قرآن مجید کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے گا۔ اور آگے فرمایا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کافر قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پہنچا دیں۔ امت مسلمہ سے ہمارا واسطہ ہے۔ ایک نبی جب اس دنیا میں آتا تھا اس کی تعلیمات مٹنے لگتی تھی، اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیجتا تھا۔ پھر جب ان کی تعلیمات مٹنے لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ تیسرا نبی بھیجتا تھا۔ لیکن ہم کا یہ ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہیں مٹنے لگیں گی، دھندلی ہوں گی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہوگا تو وہ کون کرے گا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ ایک ایسی امت برپا کی اور آپ کے بعد وہ امت جاری ہے، رواں دواں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کا کام کرتی رہے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو ہم پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث میں یہ فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا اور ان سے کہا تھا، یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا، اے علی تمہارے ذریعے سے قرآن مجید پہنچانے سے اگر ایک انسان بھی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جو مکہ اور وہاں مدینہ اور عرب کی سرزمین پر جو سب سے زیادہ سرمایہ تھے، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن مجید اس لیے اترا ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری زندگیاں قربان، ہمارے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر، پہلا حج، آخری حج، عرفات کے میدان میں آپ نے عظیم الشان خطبہ دیا تھا۔ اسی میدان میں یہ سب سے آخری آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، میں خوش ہوں طریقے زندگی کے طور پر کسی بھی دین سے، کسی بھی سسٹم سے، تو وہ اسلام ہے۔ اور اس وقت عظیم الشان تقریر جو آپ نے فرمائی تھی، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم امور لیے تھے اور آخر میں آپ نے کہا تھا، اے صحابہ، 1,00,000 صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے سارے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، کیا میں نے وہ پیغام جو میرے رب نے مجھ کو دے کر بھیجا تھا، وہ قرآن مجید جو میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، کیا میں نے اس تک تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے ایک آواز ہو کر کے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ پیغام ہم تک پہنچا دیا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی ہوا میں لہرائی تھی عرفات کے میدان میں، رب دو جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، بار الہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے قرآن مجید ان تک پہنچا دیا۔ اور آپ نے جو بات پیاری بات فرمائی تھی اس کے بعد، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سنو جو یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ ہندوستان میں کیا ہم بہت اعلیٰ نسل کے اور فلاں اور چڑی اور چنا کہیں سے اتر کر کے یہاں آئے ہیں؟ نہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے پرکھوں میں سے لوگ وہ تھے جو ضلالت و گمراہی میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا، آگے بڑھے، سعید روحیں تھیں وہ۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، قرآن کی طرف تم بلاؤ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر جدال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس طریقے سے کرو جو احسن۔ یہاں اہل کتاب مخاطب ہے، یہ حکمت کے ساتھ دین کو پہنچانا ہے، دین کو پیش کرنا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ رتبے بلند ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہوک تھی، ایک دن رات صبح شام ایک ایک دروازہ نہیں تھا ایسا جو بچا ہو اس کو کھٹکھٹایا نہ ہو، ایک ایک بار، دو بار، 10 بار آپ نے دعوت دی تھی، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایک پیار، ایک محبت، ایک ہوک کے ساتھ۔ جب آپ کی قرآن کی دعوت اللہ کے بندے ٹھکرا دیتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ یہی تکلیف ہمارے پاس، کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اے اللہ کے رسول کی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات مانتے نہیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے اور قرآن مجید کو پہنچانے کے راستے میں جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی، آپ کو ستایا جاتا، آپ کے جسم اطہر پر پتھر مارے جاتے، آپ کے جسم اطہر سے خون نکلتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دعائیں دیتے۔ یہ نہیں جانتے ہیں، میری مثال تو اس شخص کی تھی ہے جس نے آگ کا الاؤ جلا ہو، اس میں لوگ دوڑ رہے ہیں، اس میں کود رہے ہیں، میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے نکال رہا ہوں۔ طائف کے بازار میں دعوت دین قرآن مجید پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر اوباش پیچھے لگا دیے گئے، وہ جسم جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر مارے اوباشوں نے، جسم میں اطہر کے مختلف جگہوں سے خون نکل رہا تھا اور جوتیوں میں اکٹھا ہو رہا تھا۔ حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، کسی طرح سے انہوں نے آپ کو باہر نکالا۔ فرشتہ جب یہ پیشکش کرتا ہے کہ انہوں نے آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے احترام کو نہیں سمجھا، آپ اشارہ کیجئے، اللہ رب العزت کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، ان کو پیس کر کے میں رکھ دوں گا، پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے اس پوری بستی کو برباد کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کا اچھا کیا ہے، ان کا برا کیا ہے۔ مجھے لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد جو نسل آئے گی وہ ضرور ایمان لائے گی، اور ایسی ہوا۔ قرآن مجید کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کون پہنچائے گا؟ آج پوری دنیا میں اندھیرا ہے، آج پوری دنیا مسائل سے دوچار، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، گھر کے مسائل، بازار کے مسائل، حکومتوں کے مسائل، طرح طرح کے مسائل۔ اللہ رب العزت کے قرآن مجید پر بھیجے ہوئے نسخے کیمیا پر جب تک لوگ نہیں چلیں گے ان کے مسائل نہیں حل ہو سکتے۔ یہ فطری حل ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ جب تک اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون اور دیا ہوا نظام حیات اس پر دنیا نہیں چلے گی، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم پہنچائیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لوگوں کو ریلیونٹ کر کے پہنچائیں۔ قرآن مجید کا یہ حق ہے، کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہر سال رمضان آ کر کے ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے پاس عظیم الشان کتاب موجود ہے، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پر عمل کرو اور اس ایک ایک آیت کو ان بندوں تک پہنچاؤ جہاں تک یہ قرآن نہیں پہنچا ہے۔ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری گردن نپ جائے۔ سورہ حج میں یہ گواہی کی بات کہی گئی ہے، قرآن مجید کو اصلاً پیش کرنے کی بات گواہی کے انداز میں کہی گئی ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہوک تھی، ایک
دن رات صبح شام ایک ایک دروازہ نہیں تھا ایسا جو بچا ہو اس کو کھٹکھٹایا نہ ہو. ایک ایک بار، دو دو بار، 10 بار آپ نے دعوت دی تھی، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، ایک پیار، ایک محبت، ایک حقوق کے ساتھ. جب آپ کی قرآن کی دعوت اللہ کے بندے ٹھکرا دیتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. یہی تکلیف ہمارے پاس. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے اے اللہ کے رسول کہ آپ نے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات مانتے نہیں ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے اور قرآن مجید کو پہنچانے کے راستے میں جب آپ کو پریشانی لاحق ہوتی، آپ کو ستایا جاتا، آپ کے جسم اطہر پر پتھر مارے جاتے، آپ کے جسم اطہر سے خون نکلتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دعائیں دیتے. یہ نہیں جانتے ہیں. میری مثال تو وہ شخص کی تھی ہے جس نے آگ کا الاؤ جلا ہو، اس میں لوگ دوڑ رہے ہیں، اس میں کود رہے ہیں، میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے نکال رہا ہوں. طائف کے بازار میں دعوت دین قرآن مجید پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر اوباش پیچھے لگا دیے گئے. وہ جسم جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر مارے اوباشوں نے. جسم اطہر کے مختلف جگہوں سے خون نکل رہا تھا اور جوتیوں میں اکٹھا ہو رہا تھا. حضرت زید آپ کے ساتھ تھے، کسی طرح سے انہوں نے آپ کو باہر نکالا. فرشتہ جب یہ پیشکش کرتا ہے کہ انہوں نے آپ کی عزت کو، آپ کی عظمت کو، آپ کے احترام کو نہیں سمجھا، آپ اشارہ کیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے میں بھیجا گیا ہوں، ان کو پیس کر کے میں رکھ دوں گا، پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر کے اس پوری بستی کو برباد کر دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کا اچھا کیا ہے، ان کا برا کیا ہے. مجھے لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے بعد جو نسل آئے گی وہ ضرور ایمان لائے گی، اور ایسی ہوا. قرآن مجید کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. کون پہنچائے گا؟ آج پوری دنیا میں اندھیرا ہے، آج پوری دنیا مسائل سے دوچار، انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، گھر کے مسائل، بازار کے مسائل، حکومتوں کے مسائل، طرح طرح کے مسائل. اللہ رب العزت کے قرآن مجید پر بھیجے ہوئے نسخے کیمیا پر جب تک لوگ نہیں چلیں گے ان کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. یہ فطری حل ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے. جب تک اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون اور دیا ہوا نظام حیات اس پر دنیا نہیں چلے گی، اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ہم پہنچائیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لوگوں کو ریلیونٹ کر کے پہنچائیں. قرآن مجید کا یہ حق ہے، کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہر سال رمضان آ کر کے ہم کو یاد دلاتا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہارے پاس عظیم الشان کتاب موجود ہے، تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس پر عمل کرو اور اس ایک ایک آیت کو ان بندوں تک پہنچاؤ جہاں تک یہ قرآن نہیں پہنچا ہے. قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری گردن نپ جائے. سورہ حج میں یہ گواہی کی بات کہی گئی ہے. قرآن مجید کو اصلاً پیش کرنے کی بات گواہی کے انداز میں کہی گئی ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. محترم ناظرین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو پہنچایا جائے، اور یہ اس کو قرآن مجید نے گواہی سے تعبیر کی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کوئی زور زبردستی اللہ رب العزت نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس شریعت میں بھی. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو. اس لیے قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، بندگان خدا تک پہنچائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے پہنچا دو قرآن مجید، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کا ایک اور حق ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں اس پر بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. عام طور پر لوگوں کے نظروں سے وہ چیز اوجھل رہتی ہے. عام طور پر قرآن مجید کے حقوق ہی 5 سمجھے جاتے ہیں. قرآن مجید کا ایک بڑا حق، اہم حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو نافذ کیا جائے اس زمین پر. قرآن مجید ایک دستور کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے. جب تک قرآن مجید اس زمین پر نافذ نہیں ہوگا لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، حکم نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو اسی کی. جب پوری کائنات اس کی ہے، پوری کائنات میں حکم اس کا چلتا ہے، تو انسانوں تم اپنے اندر بھی اس کا حکم چلاؤ. قرآن مجید یہ ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کو فیصل سمجھوں، حکم دینے والا سمجھوں، آرڈر دینے والا سمجھوں؟ وہی ہے جس نے تمہارے طرف
کتاب کو نازل کیا ہے جو کتاب مفصل ہے، تفصیل کے ساتھ بات کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے احکامات، پوری دنیا میں اس کے احکامات چل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں احکامات اس کے بیان ہوئے ہیں کہ بندے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ یقین کرنے والے لوگوں کے لیے کسی کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ کفر کا اور شرک کا اور شیطان کے متبعین یہ ہیں، ان کا فیصلہ یہ چاہتے ہیں، ان کا حکم چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العزت پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہی قابل قبول ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے توریت کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ توریت کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور توریت کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ انجیل کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ انجیل کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ تورات اور انجیل میں تو انہوں نے تحریف کر دی، اب اتھینٹک کتاب قرآن مجید بچی ہے۔ کہا کہ جو قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ آج مسلمانوں کو آپ دیکھتے ہیں آسانی کے ساتھ باطل کی عدالتوں میں فیصلہ لینے اور فیصلہ دینے وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اسے اللہ رب العزت کا فیصلہ، اسے قرآن کا فیصلہ نہیں پسند ہے، جبکہ یہ بات کہی گئی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کبھی نزاع پیدا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، جس کی شریعت میں کہا گیا ہے، جس کے دین میں یہ کہا گیا ہے۔ اس کا حال یہ ہے، کیوں؟ قرآن مجید ہم سمجھتے نہیں، قرآن مجید پر ہماری زندگی ہے نہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کون سی کتاب ہے۔ آج پوری دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جس سے باطل لرز رہا ہے، ایک تو قرآن مجید اور دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ریشہ دوانیاں جو پوری دنیا میں ہوتی ہیں وہ یا تو قرآن مجید کے سلسلے میں ہوتی ہیں یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ دو ہی پوائنٹ ہے اس وقت دشمنان اسلام کے پاس ٹارگٹ کرنے کا۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ دونوں چیزیں جب تک اس زمین پر رہیں گی ہمارے عزائم پورے نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ باطل کو اور طاغوت کو چیلنج کرتی رہی۔ قرآن مجید کا یہ حق بنتا ہے کہ قرآن مجید کو اس زمین پر نافذ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اگر بندگان خدا اس پر عمل نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں تو پوری دنیا میں سکون رکھنے کے لیے، اطمینان رکھنے کے لیے ایسے شاطر اور بدماش لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ اللہ رب العزت کی پابندی اور اللہ رب العزت کی غلامی کی طرف آئیں۔ ایسا نظام قائم ہو اس دھرتی پر جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا۔ ایک جگہ کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی نازل کردہ کتاب کی روشنی میں جو فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ ظالم ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات اور اس کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق۔ المائدہ کی یہ آیات، آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ رب العزت سب سے بڑا حاکم، اسی کا حکم پوری زمین پر چل رہا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العزت سارے حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ قرآن مجید حکم کی کتاب ہے، قرآن مجید قانون کی کتاب ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید کے نفاذ کے لیے ہم اس دنیا میں کوشش کریں۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اقیموا الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، یعنی قرآن کو قائم کرو اور اس میں کوئی انتشار افتراق میں مبتلا نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کر دیا، آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے دین کو قائم کیا، سکون تھا، اطمینان تھا، چین تھا، امن تھا، شانتی تھی، دنیا کے مسائل حل ہو رہے تھے، عدل تھا، انصاف تھا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہر شخص کو انصاف مل رہا تھا۔ یہ قرآن مجید کے ذریعے ہوا۔ انبیاء اس دنیا میں نماز پڑھوانے کے لیے نہیں آتے تھے، انبیاء اس دنیا میں روزہ رکھوانے کے لیے نہیں آتے تھے، انبیاء اس دنیا میں عبادات صرف کروانے کے لیے نہیں آتے تھے، انبیاء کا کام صرف عبادات کی تعلیم دینا نہیں تھا، وہ تو بندے کو قابو میں کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے۔ انبیاء اس دنیا میں بھیجے جاتے رہے، کتابیں اس لیے اتاری جاتی رہیں تاکہ اس دنیا میں انصاف قائم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اور ان کے ساتھ قرآن بھیجا، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز بھیجی تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے۔ آج جسٹس کا مسئلہ ہے، پوری دنیا میں جسٹس کا مسئلہ ہے، انصاف کا مسئلہ ہے، گھر کے اندر انصاف، باہر کے اندر انصاف، کمزور اقوام کے درمیان انصاف، کالے اور گورے کے درمیان انصاف،
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے دکھا دیا. اور قرآن مجید جب تک ہوگا ساری عصبیتیں سر نہیں اٹھا سکتی، کوئی عصبیت سر نہیں اٹھا سکتی، اور اس دنیا میں مساوات ہوگا، امن ہوگا، شانتی ہوگی، مسائل حل ہوں گے. لیکن قرآن مجید کو نافذ کون کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ایسے بندوں کو پیدا کروں گا جو میرے انصار ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کے مددگار بنو. ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر کے دین نہیں نافذ کرتا، قرآن نہیں نافذ کرتا، بلکہ اللہ کے بندے آگے بڑھتے ہیں، عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، توکل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد کرتا ہے ان کی. یہی سنت ہے اس کی. ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اس دنیا میں نافذ کرنے والے ہم میں سے کتنے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو اس جذبے سے پڑھتے ہیں، اس جذبے سے لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس زمین پر ویسے ہی نافذ کرنے کے لیے آیا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غالب کیا تھا، جیسے آپ کے بعد حضرات خلفائے راشدین نے قرآن مجید کی بالادستی کو اس زمین پر قائم کیا تھا. اگر ہم نے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا رویہ صحیح نہیں رکھا، قرآن مجید کے سلسلے میں ہم نے انصاف کا قائم نہیں کیا، اور قرآن مجید جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس سلسلے میں اگر ہم سنجیدہ نہیں رہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ قرآن مجید اٹھ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور فریادی ہوگا کہ بار الہ دنیا کے بہت سارے عزموں کے لیے کام کرتے تھے، دنیا کے بہت سارے مسائل میں یہ اٹھ کر کے کام کرتے تھے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے فکر مند رہتے تھے، مختلف جو نظریات تھے اس کی یہ دلدادہ تھے، اس کے جھنڈا لے کر کے یہ دوڑتے تھے. لیکن جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور جو قرآن مجید سائر مسائل کا حل تھا، اور جس کو نافذ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا تھا، بار الہ اس کو نہ اس نے پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کیا، نہ اس کے نفاذ کے لیے اس نے کوشش کی. اس وقت کیا ہوگا؟ وہ وقت آنے سے پہلے ہم تمام کو اپنی تیاری کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس جانب غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.